سیکھیں، آؤ اردو سیکھیں، آؤ اردو سیکھیں، آؤ اردو سیکھیں۔ اردو حروف یا اردو الفابیٹ 51 ہیں۔ پہلے یہ 36 حروف دیکھیے۔ الف، بے، پے، تے، ٹے، ثے، جیم، چے، ہے، خے، دال، ڈال، ذال، رے، ڑے، زے، ژے، سین، شین، صاد، ضاد، طے، ظے، عین، غین، فے، قاف، کاف، گاف، لام، میم، نون، واو، ہے، ای، اے۔ اب یہ 15 حروف دیکھیے۔ بھ، پھ، تھ، ٹھ، جھ، چھ، دھ، ڈھ، رہ، ڑ، کھ، گھ، لہ، مھ، نہ۔ آپ نے دیکھا اردو الفابیٹس میں بنیادی حروف 2-4 ہی ہیں، جیسے بے، جیم، دال، رے، سین، صاد، طے، عین۔ باقی سب نقطوں کا کھیل ہے۔ آپ جانتے ہوں گے کہ اردو میں حروف ملا کر لفظ بنائے جاتے ہیں، جیسے ہم، سب، ایک، ہیں۔ ملا کر لکھنے کے لیے اردو حروف یا الفابیٹس کو 3 زمروں میں بانٹا جا سکتا ہے۔ ایک افقی یا ہاریزنٹل حروف، جیسے بے، پے، تے، ٹے، ثے، طے، ظے، فے، کاف، گاف، میم، نون، ہے، ای، اے۔ ان کی خاصیت یہ ہے کہ یہ دوسرے حروف سے جڑنے کے لیے کٹ جاتے ہیں۔ کٹ کر ان کی شکلیں یوں بن جاتی ہیں۔ صرف طے اور ظے جوں کے توں رہتے ہیں۔ کٹ جانے کے بعد یہ دوسرے حروف سے کچھ اس طرح جڑتے ہیں۔ پے، تے، بت، تے، بے، تب، کاف، پے، کب، پے، کاف، پک۔ 2 عمودی یا ورٹیکل حروف، جیسے الف، دال، ڈال، ذال، رے، ڑے، زے، ژے، واو۔ ان کو آسانی سے لفظ اردو سے یاد رکھا جا سکتا ہے۔ ان کی خاصیت یہ ہے کہ یہ تمام حروف سے ملتے ہیں، مگر یہ خود دوسرے حروف کو اپنے پاس آنے نہیں دیتے۔ جب الف بے سے ملنا چاہتا ہے تو وہ بآسانی اس سے مل جاتا ہے، لیکن جب بے الف سے ملنے کے لیے اس کے قریب آتا ہے تو وہ اسے دھکا دے کر پرے ہٹا دیتا ہے۔ یہی حال دوسرے کھڑے حروف دال، ڈال، ذال، رے، ڑے، زے، ژے اور واو کا ہے۔ رے کاف سے ملنے جا رہا ہے۔ دیکھیے کتنی آسانی سے مل رہا ہے، مگر جب کاف رے سے ملنا چاہتا ہے تو رے اسے پرے ہٹا دیتا ہے۔ واو خے سے ملنے جا رہا ہے اور دیکھیے وہ مل رہا ہے، مگر جب خے واو سے ملنا چاہتا ہے تو وہ اسے پرے ہٹا دیتا ہے۔ لفظ فرمان میں دیکھیے کہ رے میم سے اور الف نون سے نہیں مل رہا ہے۔ لفظ ٹماٹر میں الف ٹے سے نہیں مل رہا ہے، جبکہ رے ٹے سے مل گیا ہے۔ کھڑے حروف کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ جب یہ بھی لفظ بنتے ہیں تو ایک دوسرے سے نہیں ملتے، جیسے اردو، دوا، ذرا، رام۔ 3 دائرے والے حروف۔ ان کی خاصیت یہ ہے کہ دوسرے حروف سے جڑنے کے لیے ان کے دائرے کٹ جاتے ہیں، جیسے کٹ جانے کے بعد یہ حروف کچھ اس طرح بن جاتے ہیں۔ اب یہ دوسرے حروف سے ملنے کے لیے تیار ہیں۔ جیم، بے، جب، سین، رے، سر، شین، کاف، شک، عین، قاف، لام، عقل،
ہے جیم حج وغیرہ۔ چنانچہ اتنا یاد رکھیے افقی دائرے والے حروف سب سے ملتے ہیں اور سب ان سے مل جاتے ہیں، جیسے تو، تم، میں، ہم وغیرہ۔ البتہ عمودی یا ورٹیکل حروف سے سب ملتے ہیں، وہ کسی کو نہیں ملاتے۔ آخری بات یہ، اردو میں الفاظ کا آخری حرف پورا لکھا جاتا ہے، جیسے جب کا بے، تم کا میم، میں کا نون اور تک کا کاف پورا لکھا گیا ہے۔ اردو پڑھنے کے لیے ان آوازوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ زبر آ، زیر ای، پیش او۔ 3 شکل والے حروف، 4 شکل والے حروف اور 5 شکل والے حروف اور لفظوں میں ان کی بدلتی ہوئی شکلیں۔ یہ ہے سین، یہ ہے سین الف سا، 1 2 3۔ یہ ہے فے کی اپنی شکل، باقی حصہ کٹ گیا ہے۔ 5 شکل والے حروف بے رے۔ اب دیکھیے اسی پر آپ پے تے ٹے سے وغیرہ قیاس کر لیجیے۔ خے کے ساتھ نون رے، اس سلسلے کا آخری حرف دیکھتے ہیں یہ خے، یہ رے۔ ایک اور پہلو کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا کہ ان 5 شکلوں کے علاوہ ایک اور شکل بھی ہے جو صرف کشش والی سین میں استعمال ہوتی ہے۔ بے سین بس، نون سین نس اور یہ سین یس۔ صرف کشش والی سین کے ساتھ یہ شکل استعمال ہوتی ہے، ہم نے اس کو 5 شکلوں میں نہیں ملایا۔ عزیز دوستو، آداب عرض ہے، آؤ اردو سیکھیں کی عالمی جماعت میں آپ سب کا دلی خیر مقدم ہے۔ الحمدللہ ہم نے اردو کے تمام حروف تہجی سیکھ لیے ہیں، الف سے لے کر یا تک اور بھا پھا سے لے کر لھا مھا نھا تک، اور اس دوران میں ہم نے کچھ الفاظ بھی بنانے سیکھے تھے۔ آج کی کلاس میں ہم دیکھیں گے اردو کے اوولز اور کانسوننٹس کو۔ اردو میں کتنے اوولز ہیں، کتنے کانسوننٹس ہیں، اوولز کو کیا کہتے ہیں، کانسوننٹس کو کیا کہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو آئیے ہم آج کے اس کلاس میں سمجھیں کہ اردو میں اوولز کا اور کانسوننٹس کا تصور یا کانسیپٹ کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں اوولز کسے کہتے ہیں؟ اوولز وہ حروف تہجی ہیں یا الفابیٹس ہیں جن کو ادا کرتے ہوئے ہوا منہ سے بغیر کسی رکاوٹ کے نکل جائے، وہ اوولز ہیں۔ جیسے اب آپ یہ دیکھیے ہوا پوری آ رہی، اے، ای، آئی، او، یو، کہیں ہوا رکتی نہیں ہے، آسانی کے ساتھ زبان سے ادا ہو جاتی ہے، نکل جاتی ہے۔ اس کے مقابلے میں بی، ٹی، ایس، ایل تو کیا ہوتا ہے؟ ہوا اندر ہی رک جاتی ہے۔ وہ ہوا اندر جو رک جاتی ہے، جن حروف کے ادا کرنے سے ہوا پوری طرح منہ سے نکلتی نہیں ہے، انہیں ہم کہتے ہیں کانسوننٹ۔ ووولز آسانی کے ساتھ ادا ہوتے ہیں، کانسوننٹ رک کر ادا ہوتے ہیں۔ یہ جو تصور ہے کانسوننٹس کا اور اوولز کا اس لیے ہے کہ کانسوننٹس جو ہیں جیسے بی، اب دیکھیے رک گیا، صرف نہیں کہہ سکتے، اس کے ساتھ ایک اوول کو جوڑ دیتے ہیں، بے الف با، با بی اے با جوڑا تو وہ پوری طرح ادا ہوتا ہے۔ ٹی، ٹی ای، ٹی پوری طرح، صرف ٹی کہیں گے تو رکتی ہے۔ تو ایک کانسوننٹ کے ساتھ آپ ایک اوول کو جوڑتے ہیں تو زبان بہت ہی روانی کے ساتھ ادا کی جا سکتی ہے، یعنی ہم الفاظ کو ادا کر سکتے ہیں۔
बहुत रवानी के साथ। तो ये इसलिए जानना जरूरी होता है वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स का। अब आइए हम देखते हैं कि उर्दू में वोवल्स को क्या कहते हैं। मुसव्वते कहते हैं। मुसव्वते दरअसल लफ्ज सौत से निकला है। ये अरबी का लफ्ज है, स्वाद वाव ते सौत। सौत का मतलब है आवाज। सौत का मतलब है आवाज। चुनांचे मुसव्वते का मतलब हुआ वो अल्फाज जिनकी आवाज बहुत आसानी के साथ मुंह से अदा हो सकती है, वो मुसव्वते हैं या वोवल्स हैं। तो उर्दू में वोवल्स को मुसव्वते कहते हैं। उर्दू में 10 मुसव्वते हैं, उनको 2 जुमरों में तकसीम किया गया है। पहला ग्रुप है अखेरे मुसव्वते और दूसरा ग्रुप है दोहरे मुसव्वते। अखेरे मुसव्वते कौन कौन से हैं, दोहरे मुसव्वते कौन कौन से हैं, वो भी हम जानेंगे। मगर अखेरे मुसव्वतों का मतलब क्या है? अखेरे मुसव्वतों का मतलब वो मुसव्वते हैं जिनकी सिर्फ एक आवाज है, जैसे अ, ई, उ, एक ही आवाज है, अ, ई, उ। इनके मुकाबले में दोहरे मुसव्वते वो हैं जिनसे दोहरी आवाज निकलती है, जैसे ऐ, ऐ। ऐ में 2 मुसव्वते हैं, अ, ये 2 मिलाएंगे तो ऐ बनता है। इसी तरह ओ, ओ। अब इसमें देखिए अ एक मुसव्वता, ओ एक मुसव्वता, तो 2 मुसव्वते हो गए। तो इसलिए ये दोहरे मुसव्वते कहलाते हैं। अखेरे मुसव्वते जिनमें आवाज एक ही है, अ, ई, उ, और दोहरे मुसव्वते जिनकी आवाज दोहरी होती है, ऐ, औ वगैरह। तो नाजरीन, अभी आपने देखा कि उर्दू में वोवल्स को मुसव्वते कहते हैं और उर्दू में 10 मुसव्वते हैं। इनको 2 ग्रुप में तकसीम किया गया है। पहला जो ग्रुप है उसमें 8 मुसव्वते हैं और जो दूसरा ग्रुप है उनमें सिर्फ 2 मुसव्वते हैं। पहले ग्रुप के मुसव्वतों को हम कहते हैं अखेरे मुसव्वते, क्योंकि उनकी आवाज एक है, आ, ई वगैरह। और दोहरे मुसव्वतों में 2 आवाजें आती हैं, जैसे ऐ कहेंगे तो अ एक आवाज है और ये एक आवाज है। हम उन्हें बाद में देखेंगे। पहले ये 8 मुसव्वते, और इन 8 मुसव्वतों में भी पहले 3 मुसव्वते छोटे छोटे देख, और ये मुसव्वते हैं अ, ई और उ। उर्दू में इनको जाहिर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं जबर, जेर और पेश। तो अ, देखिए एक लफ्ज बनाता हूं मैं, अब। अब जब हम लिखते हैं तो इस पर ये जबर देते हैं, ई से, जैसे इस। अब आइए हम चलते हैं पेश की तरफ और हम बनाएंगे इससे उस। तो इस तरह 3 हमारे मुसव्वते हुए, अ, ई और उ। अब आइए हम इन छोटे छोटे मुसव्वतों को जरा सा हम बड़ा करें। किस तरह? ऐसे, जैसे अ की आवाज अगर जरा बड़ी हो जाए तो यह मुसव्वता बन जाएगा आ। बिल्कुल इसी तरह ई,
اور اسی طرح او او، تو یہ آوازیں بڑی خفیف سی ہیں. آ ای ای اور او، یہ او کی آوازیں. اب ہمارے پاس ہیں 6 مثبت. اس سے بنائے ہم کچھ لفظ. رام، کام، نام وغیرہ وغیرہ بن سکتا ہے. اسی طریقے سے ای ہے. ای آپ کہہ سکتے ہیں جیسے کیل یا چیل وغیرہ. یہاں ہم ایک لفظ لکھیں گے کیل. اب رہا او، یہ او کی آواز ہے. او او. اس سے بنیں گے کچھ الفاظ جیسے دور. تو یہ الفاظ رہے کچھ 6 مثبتوں کے، اور اب باقی ہیں 2. اور یہ مثبتیں ہیں یہ اور او. اے، یہ اور یہ واو ہی ہے، مگر بولیں گے ہم او. یہ جو 2 مثبتیں الگ کر دیے گئے ہیں وہ اس لیے کہ ان کی طرح ان کے چھوٹے مثبتیں نہیں ہیں. یہ ہمیشہ بڑے مثبتیں ہی رہے ہیں، یہ او وغیرہ. جیسے یہ سے دیر ہے، دیر، تو یہ اے کی آواز ہے. اسی طریقے سے او ہے. او پہ آپ کہہ سکتے ہیں کھول، تول، مول وغیرہ. تو اس طرح یہ بن جائیں گے کتنے؟ 8 مثبتیں اکھیرے. اکھیرے انہیں کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ان کی صرف ایک آواز ہے. اکھیرے اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ان کی صرف ایک آواز ہے، اور ایک آواز والے مثبتیں ہمارے پاس ہیں 8. اب آئیے ہم چلتے ہیں دوہرے مثبتوں کو دیکھیں گے. دوہرے مثبتیں کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ان کی 2 آوازیں سنائی پڑتی ہیں. جیسے اے، جب ہم اے کہتے ہیں تو اس میں اے آ ایک مثبتہ ہے اور یہ ایک مثبتہ ہے. تو اس طرح 2 مثبتیں اس میں شامل ہو جاتے ہیں، اس لیے انہیں دوہرے مثبتیں کہتے ہیں. اے. اسی طریقے سے او. او میں بھی آ ایک مثبتہ ہے اور او ایک مثبتہ ہے، لہذا ہم اسے کہیں گے دوہرے مثبت. اب آئیے کچھ الفاظ ہم ان 2 دوہرے مثبتوں سے بنا کر دیکھیں. جیسے اب یہ 2 ہے، اے، تو اس سے بنتا ہے ایک لفظ ایسا، جیسا وغیرہ. اسی طریقے سے او. یہ جو او ہے آپ غور کر کے دیکھیے. او، یہ او جیسے ہم بناتے ہیں اور یا طور بھی بناتے ہیں. تو اس طریقے سے ہمارے پاس 10 مثبتیں پورے ہوتے ہیں. آپ انہیں دیکھیے کہ یہ دال، یہ رے، اس میں پہلا جو لفظ ہے اسے ہم پڑھیں گے دیر، لیکن دوسرا جو لفظ ہے اسے ہم پڑھیں گے دیر. تو دیر اکھیرا مثبتہ ہے، دیر دوہرا مثبتہ ہوتا ہے. یہاں کچھ الفاظ ہیں واو کے. انہیں دیکھیے آپ. دور، واو کی آواز کو دیکھیے. دور، نور، تور. میں تور پر ایک بات عرض کرنا چاہوں گا. تور اکھیرا مثبتہ ہے، طور دوہرا مثبتہ ہے او کی آواز کے ساتھ. تو نیچے کے جو الفاظ ہیں وہ دوہرے مثبتے سے لکھے گئے ہیں، او، تو وغیرہ. تو بہرکیف اس طرح ہمارے پاس 10 مثبتیں ہوتے ہیں اردو میں، جنہیں ہم 2 گروپ میں تقسیم کیا ہم نے. ایک اکھیرے مثبتوں کا، دوسرا دوہرے مثبتوں کا. ایک بات میں یہاں عرض کروں اور اس کے بعد آگے چلوں، اور وہ یہ ہے کہ جو مثبتیں ہیں ان کو ہم غنہ کی آواز سے بھی ادا کر سکتے ہیں، نون غنہ کی آواز سے ادا کر سکتے ہیں. جیسے ایک مثال میں دیتا ہوں.
कहा, अलीफ इसमें आखिर में है, देखिए कहा, लेकिन ये कहां भी हो सकता है, कहा। इसी को आप नूने गुन्ना के जरिए से अदा कीजिए और पढ़िए कहां। इसी तरह अलीफ के अब ई की आवाज को लीजिए, कही, कही, कहीं, कहीं। तो आप अलीफ और ई ये मुसव्वते हैं, अलीफ और ई मुसव्वते हैं, आप उन्हें सादा कहा भी कह सकते हैं, नूने गुन्ना के साथ कहां भी कह सकते हैं। तो ये एक उसूल की बात थी। उसूल ये है कि जितने हमारे पास मुसव्वते हैं उन मुसव्वतों को आप नाक के जरिए से, यानी कि नाक की आवाज के जरिए से भी अदा कर सकते हैं। तो वोवल्स के लिए मुसव्वते कहते हैं, तो फिर कॉन्सोनेंट्स को क्या कहते हैं? तो कॉन्सोनेंट्स को हम कहते हैं मुसम्मते, मुसम्मते, कॉन्सोनेंट मुसम्मते। मैं आपको बता दूं कि यह लफ्ज कैसे बना। अरबी में सुम्मुन कहते हैं गूंगे को, सुम्मुन कहते हैं गूंगा। इन्हें मुसम्मता हम तसव्वुर करें वो अल्फाज जिससे बात पूरी ना हो या कहते हुए रुक जाए बोलने वाला, जबान रुक जाए, या हवा जब निकलती है मुंह से तो उसमें रुकावट पैदा हो, उसे हम मुसम्मता कहते हैं। जैसे अगर आप कहें मीम, जबान रुक रही है, इस तरह मालूम हुआ कि कुछ लफ्ज ऐसे हैं जिनको अदा करते हुए जबान रुकती है। ऐसे हुरूफ को हम कहेंगे मुसम्मते, कॉन्सोनेंट्स। 10 मुसव्वते हैं, बाकी जितने आप हुरूफ तहज्जी हैं वो सब मुसम्मतों में शुमार होंगे। तो नाज़रीन, आज हमने देखा उर्दू में वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स का क्या निज़ाम है। उर्दू में वोवल्स को मुसव्वते और कॉन्सोनेंट्स को मुसम्मते कहते हैं। वोवल्स या मुसव्वते हमारे पास 10 हैं, जिन्हें हमने 2 ज़ुमरों में तकसीम किया है, अखेरे मुसव्वते और दोहरे मुसव्वते। और इन 10 मुसव्वतों को छोड़कर बाकी जितने हुरूफ तहज्जी हैं वो तमाम के तमाम मुसम्मते हैं। नाजरीन, आज आपने जितने अल्फाज बनाए हैं उन्हें आप पढ़िए और दीजिए मुज़फ़्फ़र शहमीरी को यहीं पर इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।